बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। साबिर अली हाजिर है सिंध टीवी में प्रोग्राम साहब बात के साथ। नाज़रीन, आज हम सबसे पहले कराची के एक इंग्लिश मीडियम स्कूल के हवाले से बात करेंगे जिसका नाम है सिविलाइजेशन पब्लिक स्कूल, जो नाट नाजाबाद ब्लॉक जे में वाक़या है। बताया जाता है कि वहाँ पर एक बच्चे ने, एक तालिब इल्म ने अपने दूसरे तालिब इल्म साथी से ब्रेक के अंदर, वक्फा था जबकि क्लासेस नहीं हो रही थी, उर्दू में बात कर ली। तो उर्दू में बात करना उसका इतना बड़ा जुर्म बन गया कि उस बच्चे के मुंह पर बाकायदा कालक मली गई, उसका मुंह काला किया गया और फिर बाकी दूसरे तालिब इल्मों से कहा गया कि अब इस पर हंसो। तो ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ एक ऐसे मुल्क में कि जिसकी मादरी ज़बान जो है वो उर्दू है, और वहाँ और जो कराची जैसे शहर में जहाँ उर्दू बोलने वालों की बहुत बड़ी तादाद जो है वो यहाँ राइश पजीर है। लेकिन अफसोसनाक बात यह भी है कि जो उर्दू बोलने वालों की या जो महाजरों की जमात जो कहलाई जाती है, जो इस वक्त ग्राउंड पर है एमक्यूएम पाकिस्तान, उसकी जानिब से इसकी मजम्मत में अभी तक एक जुमला जो है वो कोई मजम्मती बयान का जो है वो सामने नहीं आया। अलबत्ता सोशल मीडिया पे जो असल एमक्यूएम है, वहाँ की जो राब्ता कमेटी के रुकन है मुस्तफ़ा अजीज़ाबादी साहब, उनकी जानिब से ज़रूर एक मजम्मती बयान जो है वो सोशल मीडिया पे वो शेयर किया गया है और उन्होंने इस बात की बहुत मजम्मत की है। और ये कहा जा रहा है कि अभी तक जो महकमा तालीम सिंध है उसने अभी तक इस बात का कोई नोटिस भी तक नहीं लिया है। तो ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ है और ये एक ऐसी बात है कि पाकिस्तान जिसकी मादरी ज़बान और सरकारी ज़बान जो है वो उर्दू है, लेकिन अफसोस इस मर पर भी है कि मादरी ज़बान उर्दू या सरकारी ज़बान पाकिस्तान की जो कौमी ज़बान है वो उर्दू है, इसके बावजूद आज भी उर्दू को जो है वो तमाम तर सरकारी महकमों में नाफिज नहीं किया जा सका। और आज भी जो है वो अंग्रेज़ी ज़बान में जो है तमाम हुकूमती और सरकारी महकमों में तमाम तर उमूर जो है वो अंग्रेज़ी ज़बान में जो है वो निपटाए जाते हैं। तो ये बड़ी एक अच्छा, फिर ये भी है कि कहा जाता है कि हिंदुस्तान जो इतना बड़ा मुल्क है वहाँ पर बताया जाता है कि सबसे ज़्यादा अंग्रेज़ी लिखी, बोली और पढ़ी जाती है, लेकिन इसके बावजूद वहाँ की जो सरकारी ज़बान है वो हिंदी है। इसी तरह हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि सिर्फ 10% आबादी जो है वो अंग्रेज़ी जानती होगी, अंग्रेज़ी ज़बान से वाकिफ़ होगी, लेकिन जो 90% आबादी है ज़ाहिर है वो अंग्रेज़ी ज़बान से उसका कोई बिल्कुल भी वो नहीं जानती है। लेकिन एक ऐसे मुल्क में एक उस बच्चे पर कि जिसने एक अपने दोस्त से, अपने साथी तालिब इल्म से उर्दू में क्या बात कर ली, तो उसके साथ ये सलूक रवा रखा गया जो इंतहाई अफसोसनाक है। तो नाज़रीन, इस पर हमने बात ज़रूर करनी थी, इसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। और सोशल मीडिया जो इस वक्त बहुत बड़ी ताकत है, और अभी तक दिलचस्प बात यह भी है कि किसी जो टीवी चैनल ने, जो नेशनल मीडिया है, उसने भी जो सोशल मीडिया की ख़बर को जो है फ़ौरन नेशनल मीडिया जो है वो पिक करता है और उसकी वीडियोस भी आती हैं और ख़बर भी आती है। लेकिन अफसोसनाक अमर ये है कि चूँकि ये मामला उर्दू का है तो लगता है कि जितने भी जो नेशनल मीडिया के वो उर्दू ज़बान के चैनल तो है, लेकिन वो उर्दू ज़बान के लिए आवाज़ उठाने के मामले में जो है वो बिल्कुल कोई दिलचस्पी नहीं रखते हैं। तो ये एक ये बात होगी। दूसरी बात, आज की जो सबसे बड़ी खबर है वो ज़ाहिर है मुस्लिम लीग नून की रहनुमा साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ की साहबजादी मरियम नवाज़ की जो है वो वापसी है। मरियम नवाज़ की वापसी कोई इतनी अहम बात नहीं थी, लेकिन चूँकि वो एक बड़ा उनको ओहदा दिया गया पार्टी के कायद की तरफ से, उनको चीफ ऑर्गेनाइज़र बनाया गया, और वो आज जब तशरीफ़ लाई तो उनका बड़ा फ़कीदुल मिसाल शानदार इस्तकबाल जो है वो किया गया है लाहौर के अंदर। और ये इस्तकबाल भी जो है वो इमरान खान की वजह से किया गया। अगर इमरान खान अपनी हुकूमत ख़त्म न कर दे खुद अपने हाथों से चंद दिन कबल, तो मुमकिन था कि मरियम नवाज़ जो है वो इस तरह नहीं आती शान और शौकत के साथ और उनका इस तरह इस्तकबाल नहीं होता। लेकिन कहा जाता है कि इमरान खान अपने आगे किसी की चलने ही नहीं देते, जो अपने अलावा किसी को मानने के लिए तैयार ही नहीं है। तो उन्होंने जो पंजाब असम्बली तोड़ी, तो उनकी उस असम्बली तोड़ने पर ख़ुद पंजाब के जो साबिक़ वज़ीर आला हैं परवेज़ इलाही साहब, उन्होंने मीडिया टॉक करते हुए भी खुलकर कहा। फिर उनकी एक ऑडियो लीक हो गई जिसमें वो बाकायदा जो है वो गालियाँ भी दे रहे हैं और इमरान खान साहब के हवाले से बात कर रहे हैं कि जी अगर मुझे कुछ और दिन रखा जाता तो मैं मज़ीद पंजाब में बड़े तरक्याती काम, बड़ा बहुत कोई पंजाब की जो हालत बदल देता। तो ख़ुद उनके लोग जो हैं
وہ ان پر تنقید کر رہے ہیں۔ دوسری جانب جو صدر پاکستان ہے ڈاکٹر عارف علوی صاحب، وہ بار بار جا کے سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب سے مل رہے ہیں۔ اب یہ نہیں پتہ چل رہا کہ وہ کس حیثیت سے مل رہے ہیں۔ کیا وہ آج بھی پی ٹی آئی کے کارکن ہیں؟ کیا انہوں نے صدر پاکستان کا عہدہ چھوڑ دیا ہے؟ تو اگر وہ پی ٹی آئی کے کارکن ہیں اور عمران خان صاحب کے وہ بالکل ایک ان کے جو ہے ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ ان کے عارف علوی صاحب جو ہے وہ بالکل عمران خان صاحب کے ایک بالکل دیرینہ کارکن کے طور پہ بار بار جا کے ان سے ہر معاملے میں ملاقات کرتے ہیں، یا عمران خان صاحب جب چاہتے ہیں انہیں طلب کر لیتے ہیں اور وہ پہنچ جاتے ہیں۔ تو یا تو صدر عارف علوی صاحب جو ہے وہ یہ بتا دیں کہ وہ یا تو وہ استعفیٰ دے دیں اپنے منصب سے، کیونکہ ان کو وہ پاکستان کے صدر ہیں اور وہ صدر کی حیثیت سے ان کی سیاسی سرگرمیاں جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے، اور سیاست دانوں سے ملاقات بھی اگر ہو تو سارے لوگوں سے ہو، کیونکہ وہ پورے پاکستان کا صدر ہے۔ اب عمران خان صاحب کی پارٹی کے کارکن نہیں ہے وہ، لیکن وہ بار بار یہ ثبوت دے رہے ہیں کہ نہیں، وہ صدر بعد میں پہلے عمران خان صاحب کے وہ کارکن ہیں، یا جیسے ان کے کوئی ذاتی ملازم ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ عمران خان صاحب سے ان کی جو ملاقات ہوئی ہے اس میں عمران خان صاحب نے ان سے کوئی ڈانٹ ڈپٹ بھی کی ہے کہ دیکھیے کیا ہو رہا ہے یہ، اور اسمبلیاں ٹوٹ گئی ابھی تک، اور نگران حکومت ایسی بن رہی ہیں اور نیا شیڈول نہیں آ رہا ہے، اس پہ کوئی کریں، کوئی بات کریں اور کوئی ہمارا جو ہے پیچ اپ کرائیں۔ اور بات بتایا جاتا ہے کہ عارف علوی صاحب نے تو اس حوالے سے بالکل ہاتھ کھڑے کر دیے، کہنے لگے جی میں تو جب پیچ اپ کی بات کرتا ہوں تو جیسی کوئی بہتر صورتحال ہونے کے لیے جاری ہوتی ہے تو آپ کا ایسا کوئی نہ کوئی بیان آ جاتا ہے جس سے ساری بات خراب ہو جاتی ہے۔ تو یہ بھی خبریں ہیں، ذرائع بتاتے ہیں کہ عارف علوی صاحب نے عمران خان صاحب کو جب بہت زیادہ ناراض اپنے اوپر ہوتا دیکھا تو انہوں نے یہ بھی کہا تھا سر آپ نہیں تو میں استعفیٰ دے دیتا ہوں۔ لیکن عمران خان صاحب نے بہت ساری جو زمینی حقائق ہیں اس کو دیکھتے ہوئے کہ جناب ہم نے اسمبلیوں سے استعفے دے دیے تو ہمارا کیا اثر ہوا، قومی اسمبلی سے استعفے دیے تو اب ہمیں دوبارہ جانا پڑ رہا ہے، پنجاب اسمبلی توڑ دی، کے پی کی اسمبلی توڑ دی تو اب ہم بالکل بے دست و پا ہو گئے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ واحد ہمارے پاس ایک صدر کا عہدہ بچا ہوا ہے، تو انہوں نے فوراً کہا جاتا ہے کہ منع کر دیا عارف علوی صاحب کو کہ نہیں آپ اب یہ استعفیٰ نہ دیں۔ لیکن عارف علوی صاحب بار بار کی ان ساری چیزوں سے بتایا جاتا ہے کہ بڑے مایوس ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ میں ان حالات میں میں اور کیا کر سکتا ہوں، اب اس سے زیادہ تو میں کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ تو یعنی ایک یہ بات، دوسری عمران خان صاحب نے ایک بڑا الزام لگا دیا کہ جی وہ آصف زرداری جو ہے وہ انہیں قتل کرنا چاہتے ہیں، دہشت گرد۔ اب یہ ایک ایسی بات ہے کہ یا تو آپ کے پاس کوئی اس کے ثبوت ہو، آپ ثبوت پیش کر دیں۔ اب اس کے جواب میں بلاول بھٹو نے بھی، بلاول زرداری صاحب نے بھی ان پہ الزام لگا دیا ہے کہ جناب ہمارے تو اگر آصف زرداری صاحب کو کچھ ہوا تو پھر ہم آج یہ بات ریکارڈ پہ لا رہے ہیں کہ پھر وہ ذمہ دار ہوں گے۔ تو یہ ملک کہاں جا رہا ہے؟ ملک کا خزانہ خالی ہے، اور جو ایک طرف تو آپ خود عمران خان صاحب کہتے ہیں ڈیفالٹ ہونے جا رہا ہے، اور دوسری طرف آپ فوری الیکشن خود عارف علوی صاحب نے کہا کہ بھائی میں نے تو یہاں تک کہا مفاہمت کے لیے کہ الیکشن کرائیں، چلے اس میں سے لفظ فوری نکال دیں، یہ بات بھی سامنے آئی، لیکن اس پر بھی کوئی تیار نہیں ہے۔ پھر جو دوسری ساری جو ملک کی جو صورتحال ہے، جو معاشی صورتحال جس طرح کی خراب ہے، اور لوگوں کو جو ہے وہ آٹا نہیں مل رہا، اور آئی ایم ایف نے جس طرح کی شرائط عائد کر دی ہیں، پھر اسحاق ڈار صاحب نے کہا ہے کہ جناب آئی ایم ایف سے معاہدہ تو آپ کر کے گئے تھے، اب ہم نے تو پورا تو کرنا ہے کسی طرح، ملک تو چلانا ہے، اتنے مشکل حالات میں ملک لیا ہے جیسے تیسے بھی۔ تو یہ بڑی خوفناک صورتحال ہے۔ اس صورتحال میں کہا جاتا ہے کہ الیکشن کی تو بالکل کوئی بات نہیں ہو سکتی، اور پھر الیکشن کر کے آپ کریں گے کیا؟ عمران خان صاحب کریں فوری الیکشن، اور بھائی چلو فوری الیکشن کرا لیے، آپ آ گئے، کیا کریں گے آپ نے پہلے کیا کیا ہے؟ کون سا تیر مارا ہے جو آپ دوبارہ آ کے مار لیں گے؟ تو جو لوگ بھی ہیں کم از کم آپ دوسروں کو بھی برداشت کریں، آپ ایک اسپورٹس مین ہیں، اسپرٹ کا مظاہرہ کریں۔ آپ کو بھی لوگوں نے 4.25 سال تک برداشت کیا، تو آپ بھی کچھ عرصہ، کتنے دن رہ گئے ہیں اب عام انتخابات کے لیے، تو کچھ عرصہ، اور جب ملک کی ایسی صورتحال ہو کہ جب ملک ڈیفالٹ ہونے کی طرف آپ خود کہہ رہے ہیں کہ جا رہا ہے، تو پھر یہ ہوتا ہے کہ ایک دوسرے سے جب کوئی گھر میں جب کوئی مصیبت آتی ہے تو جو ایک دوسرے سے ناراض بھائی بھی ہوتے ہیں نا، وہ بھی اپنی ناراضگیاں اور اپنے جو معاملات ہیں چھوڑ کے دشمن کے خلاف متحد ہو جاتے ہیں۔ لیکن آپ تو ایسا لگ رہا ہے کہ آپ نے ایسی دشمنی کر لی ہے ملک کے سیاستدانوں کے ساتھ کہ آپ اپنے علاوہ کسی کو ماننے کو تیار ہی نہیں ہے، کسی کو تسلیم کرنے کو تیار ہی نہیں ہے، صرف آپ ہیں صحیح، باقی سارے لوگ غلط ہیں۔
تو یہ تو ممکن نہیں ہے. اور یہ بات جاوید چودھری صاحب نے بھی اپنے جو صحافی ہیں، کالم نگار ہیں بہت بڑے، اپنے اس میں پروگرام میں بھی کہی ہے کہ جناب نگراں حکومت جو ہے وہ طویل ہو سکتی ہے، اور اگر طویل نہ ہوئی تو پھر اور اس نگراں حکومت میں پی ٹی آئی کو بھی لیا جا سکتا ہے اور وہ 2 سال تک چل سکتی ہے. اور اگر عمران خان صاحب اس پر راضی نہ ہوئے تو پھر یہ ہوگا کہ حکومت جو ہے وہ معاشی ایمرجنسی لگا دے گی اور 1 سال تک کے لیے الیکشن جو ہے ملتوی کر دے گی. تو یہ کوئی دیکھیں، پہلے ملک ہے، ملک کے معاشی حالات ہیں، سیاسی استحکام بھی جب آئے گا جب معاشی استحکام ہوگا. لیکن آپ نے اس طرح عدم سیاسی استحکام پیدا کیا ہوا ہے. آپ ہر روز ایک ایسا بیان دے دیتے ہیں، ہر روز ایک ایسا عمل کر دیتے ہیں کہ جس سے سیاسی عدم استحکام پیدا ہو رہا ہے. آپ جب سے آپ نے کرسی چھوڑی ہے، آپ سے حکومت کیا چھنی ہے، آپ نے اس روز سے آج تک ملک کو عدم استحکام کا شکار جو ہے وہ کرنے کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے. تو معاشی استحکام کیسے آئے گا جب سیاسی استحکام آپ ہونے نہیں دیتے ہیں؟ تو معاشی استحکام آنے تو یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر عمران خان صاحب اس طویل مدتی نگراں حکومت پر تیار نہ ہوئے، جس میں ان کو خود بھی اس کا حکومت کا حصہ بننے کے لیے پیشکش کی جائے گی، تو اگر وہ تیار نہ ہوئے تو ایک معاشی 1 سال کی ایمرجنسی لگا کے 1 سال کے لیے الیکشن جو ہے وہ ملتوی کیے جائیں گے. تو دیکھیں، ملک پہلے ہے اور ملک کے حالات اور ملک کے عوام، ان کی مشکلات وہ پہلے ہیں. ملک کو بحران سے نکالنا پہلے ہے. یہ نہیں کہ آپ الیکشن اناؤنس کر کے ملک کو ایک اور بحران میں دھکیل دیں. کیا کریں گے الیکشن اناؤنس؟ پھر الیکشن میں پیسے خرچ ہوتے ہیں اور 2-4 کروڑ روپے نہیں، اربوں روپے خرچ ہوتے ہیں. آپ نے کے پی کی اسمبلی توڑ دی، وہاں کے لوگ فارغ ہو گئے، وہاں الیکشن ہونے ہیں. پنجاب اسمبلی توڑ دی، وہاں الیکشن ہونے ہیں. یہ قومی اسمبلی کے استعفے منظور ہو رہے ہیں، اس کے ضمنی الیکشن کا شیڈول آ گیا. تو اربوں روپے تو ضمنی الیکشن پہ خرچ ہوں گے، پھر اربوں روپے عام انتخابات پہ خرچ ہوں گے. تو تھوڑا سا انتظار، تھوڑا سا صبر، اپنی ضد انا چھوڑ کر ملک کی خاطر ایک دوسرے کو برداشت کرنے کا، اسپورٹس مین اسپرٹ کا مظاہرہ کریں. تو یہ جب تک آپ نہیں کریں گے تو ملک جو ہے وہ اسی طرح جو ہے وہ عدم سیاسی استحکام کا جو ہے وہ شکار رہے گا. تو یہ تھی ناظرین ہماری آج کی گفتگو. اس سے پہلے کہ میں آپ سے اجازت لوں، میری آپ سے وہی گزارش کہ آپ تھنک ٹی وی HD چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں. اس کے ساتھ ہی آج کی اس نشست سے صابر علی کو اجازت. اللہ حافظ. تھنک ٹی وی HD کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز پر وقت آپ تک پہنچ سکیں.